اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، اگر ہمارے میں کوئی بیمار ہو تو دعا کس سے کرواتے ہو؟ زور سے، زور سے، زور سے۔ بچہ بیمار ہو دم کس سے کرواتے ہو؟ پانی کس سے پڑھواتے ہو؟ شیرنی کس سے پڑھواتے ہو؟ داغے کس سے پڑھواتے ہو؟ بیوی کے ہاں ڈلیوری ہونے لگے گڑ کس سے پڑھواتے ہو؟ بچہ نہ ہو تو پانی کس سے پڑھوا کے لے کے جاتے ہو؟ شادی نہ ہو تو دعائیں کس سے کرواتے ہو؟ ہاں جی، بچہ پیدا ہو تو اذانیں کس سے دلواتے ہو؟ نکاح کس سے کر پڑھواتے ہو؟ غسل کس سے دلواتے ہو؟ جنازے کس سے پڑھواتے ہو؟ قبر میں کس کے ہاتھوں سے اتارتے ہو؟ سرانے اور پیٹیوں کے پاس کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کے پہلے آخری رکوع کس سے پڑھواتے ہو؟ اگر تمہاری میتوں کے بخشنے کا انتظام مولوی کے پاس ہے اور تم میں یقین ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے مرنے والوں کی مغفرت ہو سکتی ہے، تو کیا تم اس پر یہ اعتبار نہیں کر سکتے کہ اس کو ووٹ دے کر اقتدار کی کرسی پہ لائیں تو ہماری نسلوں کی بقا بھی بچ سکتی ہے، اس کی حیا بھی بچ سکتی ہے؟ کتاب ٹھپ کے نہ رکھ دینا، تمہاری مہربانی۔ آپ بتائیے قصوروار کون ہے؟ دنیا کفر کی نظروں میں اتنا اسلام مظلوم نہیں جتنا مسلمانوں کی نظروں میں اسلام مظلوم ہے۔ میرے عزیزو، علماء کرام عالم بن کر جب اپنے گھروں کو جائے گا تو اس کو اپنا کوئی اول تو اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اگر قبول کرے گا تو کہے گا گھر کی کھیتی ہے، جب دولہا بنے گا داڑھی تھوڑی سی کٹا کے آ جانا، بعد میں رکھ لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر داڑھی والا لے کے آئے گا تو سسر کو اس کا تعارف کراتے ہوئے شرم آئے گی۔ خدا بھلا کرے قاری نذیر احمد ثاقب صاحب دامت وفیضہم کا، ان اکابرین امت کا جنہوں نے اداروں کو سنبھالا ہوا ہے۔ اگر میرے عزیزو تیرے گھر کے اندر 2 افراد پر 4 افراد پر مشتمل گھر کا چلانا مشکل ہے تو میرے عزیزو کبھی آ کے پوچھو سدئی 2 بچوں کے 3 وقت کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ اسلام اتنا مظلوم ہو گیا، اسلام اتنا لاوارثہ ہو گیا، اسلام میرا عزیزو اتنا غیر محفوظ ہو گیا، گلی کے اندر جانور بیمار پڑا نظر آئے تمہیں ترس آتا ہے، اور چھت کے اوپر چڑیا بلبل پیاسی نظر آئے ترس آتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے کس نے مدرسے کے دروازے میں جھانک کے نہیں دیکھا؟ مولا بتاؤ آج بچوں نے صبح ناشتے میں چائے پی تھی کہ نہیں پی تھی؟ دودھ جلیبیاں تو دور کی بات ہے، مکھن تو دور کی بات ہے، مونگ پھلی دور کی بات ہے، ریوڑی دور کی بات ہے۔ نہیں یقین آتا قاری صاحب سے پوچھ لو، قاری صاحب سال میں کتنی مرتبہ بچوں کو مونگ پھلی کھلاتے ہو، کتنی مرتبہ برگر کھلاتے ہو، کتنی مرتبہ شوارما کھلاتے ہو، کتنی مرتبہ پیزے کے آرڈر ڈلیوری دے کے جاتا ہے؟ بولی صاحب بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا؟ قرآن کے وارثوں نے اللہ اکبر جن کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے میرے عزیزو، جن سے دعائیں کرانا بھی سعادت ہے، جہاں میرے عزیزو قدم رکھ جائے اللہ کی رحمتیں امنڈ امنڈ کر آتی ہیں۔ ایمانداری سے پوچھو ریڑی والوں کی ریڑی خالی ہو گئی، پستے والے کے پاس پستہ نہ ملا، اخروٹ والے کے پاس اخروٹ نہ ملا، بادام نہ ملا، الائچی نہ ملی، مونگ پھلی نہ ملی، دیوڑی چکوال کی کھانے وال کی نہ بنی۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر گرمی سردی کے موسم میں تمہارا کھانے کا مزاج ہے تو یہ قرآن والے میرے عزیزو اپنے سینے میں دل لے کے بیٹھے ہیں، کب تک ان کو لواسا سمجھ کر ان کا دال روٹی پر گزارا کرواتے رہو گے؟ کل یہ ایک مدرسے کے محتمم صاحب کہہ رہے تھے مولانا دوپہر کے وقت کھانا پکتا ہے، دوپہر کو وہی کھانا سالن ہے، رات کو وہی سالن ہے، صبح میں وہی ناشتہ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اللہ نے قرآن کی دولت کے ساتھ اتنا بڑا حوصلے کا جگرا دے رکھا ہے، 3 ٹائم کا کھانا، 1 ٹائم کا کھانا بیوی نہیں کھائے گی، بہو نہیں کھائے گی، ماں نہیں کھائے گی، بیٹا نہیں کھائے گا، پھٹا مار کے جائے گا امی ایسا ہے عورتیں نے کوئی نہیں پتا، اماں کچھ نہیں پکانا، کسی کے لیے انڈا بن رہا ہے، کسی کے لیے آملیٹ بن رہا ہے، کسی کے لیے گڑ والی سیویاں بن رہی ہے۔ بتا 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 یہ تیرے محلے کے اندر قرآن پڑھنے والے اتنے لوارث کیوں ہو گئے؟ پھر تم نے ڈرامے بازی کرتے ہو، معاف کرنا اس کو۔ عبد الشکور فون کرے گا، عبد الحنان جی
حضرت جی پرسوں کہاں ہو؟ میں نے کہا حکم، کہ ہمارے علاقے میں بہت بڑی قرآن خوانی ہے، آپ کی فیس پوری دی جائے گی، جلدی تشریف، اگر رات کو آ جائیں آپ کے لیے نرم بستر ہے، ہیٹر والا کمرہ بھی ہوگا، گرمی میں اے سی والا کمرہ بھی ہوگا۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر فرمایا مولانا یخنی پیئیں گے، چھوٹا گوشت کھائیں گے، فلانا کھائیں گے؟ میں نے کہا ہاں، جو تمہارے ہاں 1 گھنٹہ بول کے جائے گا اسے چھوٹا گوشت یخنی ملے گی، جو 4 دن سے قرآن پاک پڑھ پڑھ کر ابا کا نام لے کے بخشش کی دعا کر رہے انہیں کوئی چاول سادے دینے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ ابا کا جس دن انتقال ہوا اس دن بچوں نے پڑھا، جس دن جنازہ اٹھا اس دن پڑھا، ہر نماز میں مولوی صاحب بھی دعائیں کرتا رہا۔ جب ان کا لوازمات کی باری آئی تو میرے عزیزوں پھر ادھر سے گھوں کالے رنگ کی، روح لال رنگ کی چٹیاں گاڑیاں آ گئی، سرکار ادھر آؤ، آگے آؤ جی آگے آؤ، چودھری صاحب آگے آ گئے، اللہ اکبر، تیرے میرے جیسے آگے آ گئے، گو تکیے بھی لگے ہوئے، دسترخوان بھی بچھے ہوئے، ٹیشو پیپر بھی رکھے ہوئے، منرل واٹر کی بوتلیں رکھی ہوئی، جو قرآن پڑھ پڑھ کر رو رو کر باپ کے بخشوانے کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ انہیں تو ایک پلیٹ میں آدھے چاول آدھا زردہ مل رہا ہے، اور میرے عزیزوں جنہیں تیرے باپ کا نام پتہ نہیں چھوٹے گوشت وہ کھا گئے۔ رب اکبر کی قسم قیامت کے دن تجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس چینل کے ذریعے دین کا پیغام پوری دنیا کے اندر تم پہنچاؤ۔ بہت اچھے، بڑا دین کا کام کرتے ہیں،